صدیق الفاروق صاحب، سر فرمائیے گا کیا چل رہا ہے، کس طرح دوبارہ اتحاد ہونے جا رہا ہے؟ مجھے یاد ہے آپ کے میرے پروگرام میں ملٹیپل ٹائم اس حوالے سے بھی بات چیت ہو چکی، جس میں پیپلز پارٹی کے رول کے حوالے سے بات چیت بھی کی گئی. واٹ از ہیپننگ رائٹ ناؤ سر اینڈ وائی اٹ از ہیپننگ رائٹ ناؤ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ ماضی قریب کی ہے تو بہت زیادہ دور کی بھی نہیں ہے. پاکستان سیاست بعض مداخلتوں کی وجہ سے تضادات کا شکار چلی آ رہی ہے، لیکن اس وقت میں یہ کہوں گا کہ گزشتہ راہ صلات آئندہ راہ احتیاط. یہ جو پرسوں میٹنگ ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کی دعوت پر، جناب آصف علی زرداری اور جناب بلاول بھٹو صاحب دعوت پر گئے ہیں، بیٹھے ہیں، تبادلہ خیال ہوا ہے جی، تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک خوش آئند پیش رفت ہے. اچھا، اگر ہم یہ کہیں کہ فلاں لیڈر نے ماضی میں فلاں لیڈر کے بارے میں یہ بات کی تھی، تو آپ دیکھ لیجئے کہ خود عمران خان صاحب کا ریکارڈ اور عمران خان صاحب کے ساتھ، اور تو چھوڑیں، عمران خان صاحب کی حکومت کے ترجمان اور وزیر اطلاعات نے یہ کہا کہ عمران خان کو سیاست کی ABC نہیں آتی، اور جو کچھ کہا میں یہاں اس وقت کہنے کے قابل نہیں ہوں، کیسے کہوں جو انہوں نے کہا کسی امریکی عدالت کے حوالے سے. اسی طرح سے موجودہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کے بارے میں انہوں نے کیا کہا، شیخ رشید کے بارے میں انہوں نے کیا کہا. لیکن ان سب باتوں کو الگ رکھیں اور اپوزیشن کے درمیان جو رابطے ہو رہے ہیں، مسلم لیگ نون کے لیڈر کراچی جا رہے ہیں، حیدرآباد جا رہے ہیں، کراچی کے لوگ یہاں آ رہے ہیں، بلوچستان کے ادھر جا رہے ہیں، KPK والے بھی آ جا رہے ہیں، رابطے ہو رہے ہیں. تو یہ رابطے میں سمجھتا ہوں ملک اس وقت جس صورتحال میں ہے، آپ نے ذکر کیا تھا عوام کی پریشانی کا، تو عوام صرف مہنگائی سے نہیں، بے روزگاری سے بھی پریشان ہے. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اتنی خراب ہے کہ آپ بلوچستان اور KPK کو دیکھ لیجئے، اسٹریٹ کرائم اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ کوئی حد حساب نہیں ہے، اور معیشت نہ صرف تباہ ہوئی ہے، زراعت بھی تباہ ہو گئی ہے. تو سر اور سنیں، بین الاقوامی سطح پہ سیکیورٹی کے، اقتصادیات کے، گورننس کے جتنے، میری سنیں سر، میری سنیں. میں اس کو کلوز کرتا ہوں، جی جی اس کو میں کلوز کرتا ہوں جی، کہ اس صورتحال سے نجات دلانے کے لیے اپوزیشن کے لوگ اگر اکٹھے ہوتے ہیں، سر میری اور سنیں نا، انشاءاللہ میری وہ سنیں، اکٹھے ہوئے ہیں، یہ اس بات میں تو ہم خوش مان آئند لیتے ہے. ہیں، چلے میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، ہم سارے مان لیتے ہیں آپ کی بات کہ جی حکومت ہے بری، وہ تو غلط پرفارم کر رہی ہے، اس کی گورننس اچھی نہیں ہے، کریکٹ، میں آپ کی بات مان لیتا ہوں فار انسٹنس. اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی محترم بیٹھے ہیں، علی بدر صاحب پیپلز پارٹی کے ہیں، اور آپ کے دونوں کے لیڈران بھی آپس میں بیٹھے بات چیت کی، لیکن لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں، وہ آپ کی پارٹی کے ہوں، وہ نیوٹرل ہوں، وہ PTI کے ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ کبھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر علیحدہ ہو جاتے ہیں، پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر علیحدہ ہو جاتے ہیں، کبھی آپ PDM کے بینر تلے چلے جاتے ہیں، کبھی آپ اسے نکل جاتے ہیں، کبھی اپوزیشن اپر ہاؤس کے اندر لیڈر کی پرابلم آ جاتی ہے، کبھی بل پاس کا پرابلم آ جاتا ہے. آئی مین دیر از اے لانگ لسٹ. یہ تو ہم نے کچھ چیزیں سمرائز کی ہیں. سوال یہ ہے سر کہ کس کی طرف پھر لوگ دیکھیں، کیا حاصل کریں گے؟ حکومت تو مان لی ہم نے غلط ہے، واٹ از یور رول؟ پہلے میں چاہتا ہوں آپ لوگ اپنا رول کلیئر کریں لوگوں کے سامنے، کیونکہ مجھے پتہ ہے، یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ بڑی جلدی ہم بیٹھے یہ بات کر رہے ہوں گے کہ جی پیپلز پارٹی نے اس مرتبہ پھر ڈچ کر دیا، انہوں نے بڑا غلط کر دیا. واٹ از ڈفرنٹ ناؤ سر؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ساری پارٹیاں اپنے اپنے دستور، اپنے ایجنڈے کے مطابق کام کر رہی ہیں. کبھی کسی ایک لیڈر، اور چونکہ میں نے کہا تھا کہ باہر سے مداخلت ہو رہی ہے، 74 سالوں میں مداخلت ہوتی چلی جا رہی ہے. اگر آئین، قانون اور جمہوریت کے مطابق ملک کے نظام کو چلنے دیا جاتا، اس میں 35 اللہ نہ آتے اور بہت کچھ نہ ہوتا، ادارے بھی بن گئے ہوتے، اور یہ جو چیزیں آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہیں ایسا نہ ہوتا. لوگ جاننا چاہتے ہیں تو وہ ضرور جانیں
کہ اب لوگوں کو بھی کھڑا ہونا ہوگا، اس لیے کہ جب بھی آئین سے انحراف ہوگا، مداخلت ہوگی، پاکستان کے معاملات جس طرح آج چل رہے ہیں اس طرح چلیں۔ اب اگر پاکستان کے لوگوں نے صورتحال کا ادراک کیا ہے تو عوام بھی ان کا حساب رکھیں، وہ بھی باشعور ہو چکے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ ان سارے یہ جو ماضی کے اور ماضی قریب کی چیزیں ہیں اپنے اپنے پلیٹ فارم پر رہتے ہوئے بھی، جیسے قومی اسمبلی متحد ہے، باہر بھی متحد ہو جائے اور اچھے نتائج حاصل کرنے کے لیے جب تک انتخابات کا ڈول نہیں ڈلتا یہ اکٹھے رہ کے پھر انتخابات میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں، یا کوئی چند پارٹیاں اکٹھی ہوں یا ایک اتحاد کے تحت الیکشن لڑیں، یا اپنے اپنے جھنڈے اور اپنے اپنے انتخابی نشان کے تحت الیکشن لڑیں، وہ عین جمہوریت ہے۔ اس کے بعد پھر حکومت سازی کے لیے کچھ کرتے ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ اب پاکستان کا جتنا نقصان ہو چکا ہے اس سے ہر طرف ایک احساس پیدا ہو گیا۔ اگر اب بھی کہیں احساس نہیں ہے تو پھر یہ بات عوام ضرور اس کا نوٹس لے۔ اچھا، عوام اس کا نوٹس لیں گے اور یقینی طور پہ وہ اس کا نوٹس لیں گے۔ میں اس پہ آپ کا اوپینین لیتا ہوں، لیکن میں بھی چاہتا ہوں کہ میں ذرا علی بدر صاحب کی طرف جاؤں، کیونکہ علی بدر صاحب بھی اتنا ہی ایکٹیولی رول پلے کریں جتنا آپ یا آپ کی جماعت رول پلے کر رہی ہے۔ علی بدر صاحب، آپ ترجمان بھی ہیں بلاول صاحب کے، پیپلز پارٹی کے رہنما بھی ہیں، آپ کے والد صاحب کی بڑی گراں قدر خدمات ہیں۔ سوال میرا آپ سے سر یہ ہے کہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس قسم کی ملاقاتیں، اس قسم کا اتحاد یقینی طور پہ آپ کو، اپوزیشن کی باقی جماعتوں کو، خصوصاً پاکستان مسلم لیگ نون کو فائدہ دے گا؟ لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اب آپ پہ اعتماد نہیں کرتے۔ وہ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ انہیں یہ لگتا ہے کہ آج یہ ایک ساتھ ہیں اور کل پھر علیحدہ ہو جائیں گے۔ آپ کے پاس حکومت بھی ہے سندھ کے اندر۔ ہاؤ وڈ یو رسپونڈ ٹو دس سچویشن سر؟ ساری چیزیں گفتگو آپ کے سامنے ہیں۔ بدر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، اگر آپ ہسٹری دیکھیں نا تو ایم آر ڈی کی تاریخ چلی، پھر اے آر ڈی بنی، اب پی ڈی ایم بن گئی، بیچ میں کئی اور الائنس بنے۔ یہ الائنس بنتے رہتے ہیں، اپوزیشن کی جماعتوں میں آئی جی آئی بھی بنی تھی، تو یہ کسی نہ کسی کے جو مختلف جماعتوں کا الائنس بنتا ہے، یہ کسی نہ کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بنتا ہے۔ آج کی یہ جو میل ملاقات ہے یہ عمران خان صاحب کو گھر بھیجنے کے لیے ہے۔ دیکھیں، پی ڈی ایم بنی بلاول صاحب کی، اس کے اندر جو ریکوائرمنٹ تھی، جو ڈیمانڈ تھی، وہ یہی تھی کہ آپ ریزگنیشن سے آپ وڈرا کریں اور نو کانفیڈنس موو کی طرف چلیں، اور ہم آپس میں بیٹھ کے پلان کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بھیجا جائے۔ ود دا پیسج آف ٹائم پی ڈی ایم کی ساری جماعتوں کو بھی اور مسلم لیگ نون کو بھی یہ سمجھ لگی کہ بلاول صاحب کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ٹھیک ہے، اور شہباز شریف صاحب نے بڑا دل کیا، بلایا گھر اور اس کو ایکسیپٹ کیا۔ بہت عرصے بعد یہ پہلی دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کی کسی جماعت کا آفیشیلی پہلا رابطہ تھا علیحدگی کے بعد، اور یہ اسمبلی کے اندر جو ہے آن دا فلور آف دا ہاؤس یا جوائنٹ پارلیمنٹ کے اندر جو ایجنڈا بنتا ہے اس کے اندر یہ لوگ آپس میں ملتے رہتے تھے، بٹ آؤٹ آف پارلیمنٹ یہ پہلا رابطہ ہوا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے سیاست کے اندر آپ کو پتہ ہے فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے، تو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے وہ اس بات کو ایکسیپٹ کیا، اور آصف علی زرداری صاحب اور بلاول صاحب پھر گئے وہاں پہ جا کے۔ جب سیاسی لوگ ملتے ہیں تو ظاہری بات ہے سیاست کے اوپر ہی بات چیت ہوتی ہے، تو وہاں پہ بات چیت ہوئی، تو مین جو ایجنڈا تھا وہ یہی تھا کہ اس حکومت کو گھر کیسے بھیجا جائے، کیونکہ مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ عوام کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے، اور مہنگائی جو 3.5 سال میں یہ جو ملبہ مہنگائی کا اور جو گن ڈل گیا، اگر اس کو ابھی ہم نہیں ہٹائیں گے، ابھی اس کی صفائی نہیں کریں گے اور 5 سال کا ویٹ کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں تاریخ ہمیں پھر معاف نہیں کرے گی۔ تو اس لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ آپس میں لچک شو کریں، کیونکہ سیاست میں ضد نہیں ہونی چاہیے، اور آپس میں بیٹھ کے بات چیت کریں، لچک ہونی چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ حکومت کو گھر بھیجے جانے والا جو سبجیکٹ ہے نا اس پہ ہم بات کریں، ہمیشہ کھلا رکھنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں۔ مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، ایک بریک کی جانب ہم بڑھتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں۔ حکومت کو گھر بھیجنے کے پلان پہ تو ہم بات چیت کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے مزید کچھ سوالات ہیں، وہ بریک کے بعد آپ سے کرتا ہوں، جو اتحاد آپ لوگوں کا ہو رہا ہے اس کے حوالے سے۔ ٹیک اے بریک۔